مومن کی راحت صرف دو چیزوں میں ہے، اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ انسان کے لیے تین چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ ملاوٹ کا دور ہے، بس ہاں میں ہاں ملا لیا کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ وہ نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ انسان اپنے مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی نہیں بسر کرے گا۔ جاہلوں پر حکومت چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دکھا دیتی ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں، لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوست میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھاتے ہیں۔
خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ ایسا ایسا ضرورت بن جاتی ہے۔ جب میرے پاس پیسہ تھا تو ہر کوئی مجھے بھائی کہتا تھا۔ نئے راستے پر قدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں۔ شرم جوانی میں اچھی ہے لیکن بڑھاپے میں بری۔ وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس بھی لے لیتا ہے۔ ہر دن یوں گزارنا چاہیے جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہو۔